السلام علیکم ویورز، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی رضا آفیشیل، اور آج کی نئی اپڈیٹس لے کر آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ کو ہائی لائٹ کی صورت میں بتاتا چلوں کہ لطیف خوسا صاحب کے گھر پہ اٹیک ہوا ہے۔ اس کے علاوہ استحکام پاکستان جو ہے وہ آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ عدم استحکام کا شکار ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے جو ہے بگ اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ آ رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم ایک ٹیم بنا رہے ہیں پاکستان میں بھیجنے کے لیے، جس میں جو ہے وہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کنسرن کرے گا، اور صحافیوں کے بارے میں بھی کچھ انہوں نے کہا ہے کہ جن پہ آپ لوگوں نے تاریخ کے یا جو سیڈیشن کے مقدمات ہیں وہ دائر ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں جی پی ایم ایل این کے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان میں کیا کیا ہوا ہے جی۔ اس کے علاوہ پرنسپل سیکٹری ہیں جی عمران خان صاحب کے، اعظم خان، وہ ابڈکٹ ہیں، وہ اغوا ہو چکے ہیں۔ ان کو کوئی جو ہے وہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس ہے یا ریسٹ ہے یا کوئی بھی ایسا، ان کے حوالے سے کوئی بھی ایسی کوئی کنسرن جو ہے وہ کسی نے شو نہیں کیا کہ ہمارے پاس ہیں۔ تو ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی ہیلپ سے ہی میں، آپ کی مدد سے ہی میں آگے جا سکوں گا اور آپ کی جو ہے آواز بنتا رہوں گا جی۔ تو آپ کو بتا چلیں کہ جی ایک سینئر وکیل ہیں جی لطیف خوسا صاحب، جو کہ بہت ہی قریبی ہیں اعتزاز حسن صاحب کے بھی، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ اٹارنی جنرل ہیں، وہ رہ چکے ہیں پہلے، تو فارمر اٹارنی جنرل ہیں۔ تو ان کے گھر پہ اٹیک ہوا ہے جی، ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کہ میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو بتایا کہ وکلا جو تحریک ہے وہ آ رہی ہے۔ اس کے ظاہر سی بات ہے جب وکلا تحریک آئے گی، اس کو جو ہے وہ کچھ سینئر بندہ ہی اس کو ہیڈ کرے گا تو ہی وہ تحریک چلے گی، ورنہ کیسے چل سکے گی۔ تو کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی کام ہو اس طرح کا، تو اس کو سینیورٹی بیس پہ جو لوگ وہ ڈیل کرتے ہیں یا اس کو لیڈ کرتے ہیں تو وہی چل سکتے ہیں، کیونکہ لطیف خوسا صاحب ایک سینئر وکیل ہیں، ایک سینئر وکیل رہ چکے ہیں، یا سینئر کہہ سکتے ہیں کہ اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں۔ اس کو لے کر جو ان کو خدشات تھے کہ یہ جی جو وکلا موومنٹ چلے گی تو ہماری پی ڈی ایم کے خلاف کے حوالے سے جو کہہ سکتے ہیں ان کو مشکلات کا شکار ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگوں نے کام ہی ایسے کیے ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ جو لوگ جو حق بات کرنا جانتے ہیں، جو حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو حق کی بات سے جو واقف ہیں، وہ لوگ تو آپ کو کہتے رہیں گے جی آپ غلط کر رہے ہیں، آپ لوگ غلط کرتے آ رہے ہیں۔ تو خدا رہے اس چیز کو دیکھیں، آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو اس کی نفی کرتا ہوں، خاص طور پہ اپنی ذاتی طور پہ اس چیز کا جو ہے وہ میں اس چیز کو نہیں صحیح سمجھتا کہ ایک جو سینئر بندہ ہے اس کے گھر پہ جو ہے وہ اس طرح کے حملے کروا کے ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز سے وہ کوئی خاصا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فائدہ حاصل کر لیں گے، کیونکہ لطیف خوسا صاحب نے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے کر کے آپ لوگ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اس بات سے نہیں روک سکتے، نہ حق بات کہنے سے روک سکتے ہیں، نہ حق کا ساتھ دینے سے روک سکتے ہیں جی۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو پتہ ہے جو بندہ ڈٹ جائے، جو حق بات پہ لڑ جائے، تو وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک حق ہے تو حق پہ لڑتے رہنا جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ایک اپنے لیے ہی بہترین چیز ہوتی ہے۔ تو جی اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس چیز کا جو ہے وہ کنڈم کیا، اس چیز کو بڑی تھورلی کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بھی اس چیز کی مذمت کی ہے کہ لطیف خوسا صاحب کے گھر پہ حملہ جو ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بندہ ہوگا، اخلاقی طور پہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، جو سینئر ہو، جو عزت دار ہو، ایسے تو عزتیں پامال نہیں نا کہ کسی کے بھی گھر پہ جا کے حملہ کر دیا یا کسی پہ املاک پہ حملہ کر دیا، تو یہ چیز یہ کہہ سکیں ناقابل قبول ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ بالکل غلط ہے کہ آپ کسی کے اٹھ کے آپ لوگ کسی کے گھر پہ جا کے جو ہے وائلیٹ کر دیں یا اس چیز کو وائلیشن کی طرف لے کے جائیں۔ یہ چیز جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، ایک عزت مند شہری ہونے کے طور پر بھی اور ایک پاکستانی ہونے کے طور پر بھی ایک چیز جو ہے وہ شرمناک ہے۔ اس چیز کو کنڈمڈ کرنا چاہیے، ہر بندے کو کنڈمڈ کرنا چاہیے، چاہے وہ پیپل پارٹی سے ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ کو بتایا کہ استحکام پاکستان جو ہے وہ شروع ہوتے ہی، آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کچھ دن پہلے جب استحکام پاکستان جو ہے شروع ہو رہی تھی، اس ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ استحکام پاکستان کا کوئی استحکام نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ہی بنتے ہی عدم استحکام کا شکار ہو چکی تھی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ مزید شکار ہوتی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کو کوئی مستقبل تھا ہی نہیں۔
اور نہ یہ مستقبل کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو دھڑے باز ہوتے ہیں، جو کسی کو مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ موسمی بٹیرا جو دوسری سے نکل کر تیسری میں آیا یا تیسری نکل چوتھی میں جائے گا، تو یہ بندہ جو ہے وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بندے اس نے اکٹھے ہی اس طرح ہوئے تھے۔ پیچھے اب جی محمود مولوی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی فواد چودھری صاحب جو کہہ سکتے ہیں عمران اسماعیل صاحب اور ایک جو علی زیدی صاحب جو ہیں، انہوں نے جی آفیشلی طور پہ اس پارٹی کو جوائن نہیں کیا۔ تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کو بنانے میں ہم نے جلدی کر دی۔ تو بھائی آپ لوگ پہلے اندھے تھے، اس چیز کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز پاکستان جو ہے وہ عام جو ہے وہ اب اس چیز کو سمجھتی ہے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے وہ اب اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ کوئی خاصا ووٹ بینک جو ہے وہ توڑ نہیں پائے عمران خان صاحب کا، اور نہ ہی آپ توڑ سکیں گے، کیونکہ جو عوام ہے وہ جاگ چکی ہے۔ اس طرح کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں یہ آپ لوگ استعمال کر کے یا اس چیز کو جو شارٹ کٹ لے کے آپ لوگ یہ چیز نہیں کر سکیں، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب تو پہلے ہی وہ بزنس میں بندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں کہاں کام کروں گا تو مجھے کہاں فائدہ ہے اور کہاں کام کروں گا تو مجھے کہاں نقصان ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو جہانگیر ترین خان صاحب ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو ڈینائی کر دیا، یا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس چیز سے ہاتھ پیچھے کھینچنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بزنس میں میرا فائدہ ہے، اس چیز میں میرا فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو استحکام پاکستان تھی، اس نے پاکستان کو کیا استحکام دینا تھا بھائی؟ کیا استحکام؟ یہ خود جو سارے لوگ تھے، یہ سارے لوٹے تھے، یہ خود عدم استحکام کا شکار تھے۔ اس نے پاکستان کو جو ہے کیا استحکام اس نے دے سکنا تھا، کیونکہ ہاتھ تو ان کے ساتھ ہونا تھا۔ جیسے آپ لوگوں نے ڈنر پہ دیکھا فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ آئے، اس نے ہاتھ منہ پہ رکھا ہوا تھا، منہ چھپا رہے ہیں۔ جو لوگ اس کے جو کہہ سکتے ہیں کہ مین کرنے والے تھے انہوں نے اس کی کوئی خاص عہدہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ عامر کیانی صاحب ہیں جی، وہ جہانگیر ترین صاحب کو یا کسی اور کو بتا رہے تھے کال پہ کہ اب ان کی ٹیلی فون جو ہے وہ کوئی اٹھاتے نہیں ہے، ان کی کال نہیں پک آ رہا ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے۔ ہاتھ تو ہونا ہی تھا، جب آپ لوگ ہیں ہی اس قابل کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو تو ہاتھ تو ہونا ہی تھا جی۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے جی اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی بندہ جہاد کرے گا، جو بھی جہاد ہوتا ہے وہ اپنی ذاتی کے لیے ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے دبے چھپے یا کہہ سکتے ہیں کھلے لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ جو پیسفل کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مظاہرے جو ہے وہ کرنے ہیں۔ اب لوگوں کو انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ کریں لیکن پیسفل کریں، ہم نکلیں گے، ہم اپنی آزادی کے لیے نکلے تھے، ہم نے اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھائی تھی، تو ہم جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے ہی نکلتے رہیں گے اور پروٹیسٹ جو ہے وہ پیسفل کرتے رہیں گے جی۔ اب تک آپ دیکھیں یہ اس چیز کو کہاں تک لے کے چلتی ہے عوام، یا کیسے اس چیز کو وہ لے رہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پروٹیسٹ کر پاتے ہیں، ان کو کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں۔ اب تک تو عمران خان صاحب ظاہر سی بات ہے 9 مئی سے لے کر اب تک تو چپ تھے، انہوں نے کوئی جو ہے وہ اس کے علاوہ اس کا نہیں کہا کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کریں یا آپ لوگ سڑکوں پہ نکلیں۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے رات کے خطاب میں کہہ دیا ہے کہ اب میں آپ لوگوں کو مزید جو ہے وہ اس چیز کو کرنے کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ لوگ پیسفل پروٹیسٹ کے لیے اپنے رائٹس کو لینے کے لیے آپ جو ہے وہ پیسفلی باہر نکلیں اور جو ہے وہ آ کے پروٹیسٹ کریں۔ ظاہر سی بات ہے اب عوام جو ہے وہ اس کا حق ہے پیسفل جو کہہ سکتے ہیں پروٹیسٹ، تو پہلے ہی ہم اس چیز کو میں تو خاص طور پہ اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو بھی پروٹیسٹ ہونا چاہیے وہ پیسفل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ جس چیز کا نقصان کریں گے یا پاکستان کے ادارے کو کسی جو نقصان پہنچائیں گے تو وہ الٹیمیٹلی آپ کا نقصان ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ کے ٹیکس سے ایک جو ہے وہ ادارہ چل رہا ہے یا آپ کی کلیکشن سے ادارہ جو کہہ سکتے ہیں کہ چل رہا ہے تو اس کو نقصان پہنچانے کا فائدہ نہیں ہے بھائی۔ آپ لوگوں نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو ہی اس چیز کا خمیازہ کرنا پڑنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے پیسے دینا تو وہ ادارہ دوبارہ بنے گا آپ کی جیب سے ہی نکل کے۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ پہلے ہی اس چیز کو سوچیں، آپ لوگ اس چیز کا پہلے ہی ادراک کریں کہ آپ لوگ اگر نقصان پہنچائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا ہی نقصان ہے، کیونکہ ادارے جو ہیں وہ آپ کے ہیں نہ کہ کسی اور کے ہیں۔ یہ تو عمران خان صاحب نے کہہ تو دیا ہے کہ پروٹیسٹ کریں، لیکن اب اجازت ملتی ہے ان کو یا نہیں، اب آنے والے وقت جو ہے وہ بتائے گا آپ کو کہ اجازت مل جائے گی۔ عمران خان صاحب کو امید ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اگر پروٹیسٹ کی کال دی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اتنے دن چپ تھے تو کسی وجہ سے ہی کہا ہوگا کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کے لیے آئیں، تو اب عوام جو ہے وہ پیسفل پروٹیسٹ کے لیے نکلے گی۔ آپ دیکھیں وہ ڈیٹ کب دیتے ہیں یا کس طرح وہ نیا کھیل کھیلتے ہیں، تو اب آگے چل کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، مسلم لیگ نواز شریف جو ہے، اس کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے جی۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں جی کیا ہوا ہے جی، ان کو اندھا بانٹ رہے شرینیاں بار بار اپنوں کو۔
تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو اندھا ہے وہ کیسے جو شرینیہ ہے وہ بار بار اپنوں میں ہی بانٹ رہا ہے. جو نواز شریف صاحب ہیں جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ جی اس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ مقرر ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جی ان کی جو بھتیجی ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جی اس کی نائب صدر جو ہے منتخب وائس پریزیڈنٹ منتخب ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جی بھری محفل میں اپنا شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں اس کے حوالے سے کوئی بھی بات کرے گا تو وہ مجھے قابل قبول نہیں ہے. اور جو بڑے بڑے چہرے تھے شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ اور مفتاح اسماعیل صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ میرے خیال میں جو ہے وہ آپ پارٹی سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیں گے, کیونکہ جتنی عزت افزائی ان کی ہو چکی ہے بنتا تو یہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ ایک خاصے عقل مند انسان ہیں, ان کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ ان کی جو ہے وہ کہاں پہ عزت ہے اور کس چیز میں ان کی بےزتی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جی اس آگے آپ کو پتہ چلیں کہ جی عمران خان صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب, ان کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے اب تک, کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات جتنے بھی مقدمے ان کے خلاف کیے گئے اب تک میرے خیال ہے ان پہ 140 کے اباؤ وہ بتاتے ہیں کہ مجھ پہ جو ہے وہ مقدمات ہیں, جو FIRs ہیں, جتنے بھی مقدمات ان میں جو خاص کہہ لیں کہ اس میں توشہ خانہ کا کیس تھا, اس کے علاوہ آپ لوگ القادر ٹرسٹ کا کیس کہہ لیں, عمران خان صاحب کے جو کتنے بھی کیسز ہیں ان میں ان کو کوئی بھی جو ہے وہ خاص جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایویڈنس نہیں ملا جو ان کو عمران خان صاحب کے جو ہے وہ گریبان تک ہاتھ لے جانے میں مدد دے سکے. انہوں نے عمران خان کو گرفتار تو 9 مئی کو کیا, لیکن نیب کے پاس جتنے بھی شواہد تھے وہ کمزور ہیں, وہ ویک ایویڈنس ہیں, کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ایسے بندہ نہیں ہے کہ کوئی ویک ایویڈنس ان کے خلاف کام کر سکے یا ان کو جو ہے وہ کوئی ایسا بندہ, کیونکہ عمران خان مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب پہ کوئی ایسا کرپشن کا کیس ہوگا بھی, اگر ہوگا بھی تو ان کا جو کیسز ہیں ظاہر سی بات اگر ہوگا تو ان کو جو ہے وہ ٹرائل تو کیا جانا چاہیے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ قانون سے بالا تر تو نہیں ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے کوئی بھی ہو, لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ اگر ان کے خلاف کوئی ایسا کیس ہے تو ان کو ٹرائل کرنا چاہیے اور ان کے خلاف جو کوئی مضبوط ایویڈنس وہ نکال کے ان کو ٹرائل کرنا چاہیے, لیکن نہ کہ اس طرح کے اچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو ٹرائل کرنا چاہیے. جی اعظم خان جو اب انہوں نے گواہ کی, ظاہر سی بات ہے کوئی تو بات تھی, انہوں نے اعظم خان کو پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کے ان کو گرفتار کیا ہے, گرفتار کر کے ان کو جو ہے وہ لے جایا گیا. اب تک انہوں نے کسی نے بھی کوئی کنسرن شو نہیں کیا کہ ہمارے پاس ہے, یا کسی نے بھی کوئی جو کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیپٹنس نہیں ظاہر کی کہ میرے پاس ہے. بندہ چاہے FI ہو چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, انہوں نے کوئی بھی اس طرح کا کوئی نہیں کہا کہ ہمارے پاس ہے. تو اعظم خان جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری, ظاہر سی بات ہے جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہ برج ہوتا ہے ایک کیبنٹ اور وزیر اعظم کے درمیان. تو آپ دیکھیں جی ان کے پاس کتنے شواہد ہیں یا کتنے ان کے پاس سے ایویڈنس جو وہ خفیہ معلومات نکلتی ہے, تو اس کو لے کر جو انہوں نے میرا خیال ہے اغوا کے, ظاہر سی بات ہے پیچھے بھی ہوتے رہے ہیں. جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے جو فواد حسن فواد تھے, ان کو میرے خیال یہی نام ہے ان کو گرفتار کیا گیا تھا کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. اس کے علاوہ اب جو بھٹی صاحب ہیں پرویز الہی صاحب کے جو ہیں وہ ان کو گرفتار کیا گیا کہ وہ کیسے ان کے خلاف جو ہے وہ کام لا سکیں. یہ تو اب دیکھیں اس کے علاوہ ان میں ان تلوں میں کتنا تیل ہے, یا یہ جو تل ہیں وہ کہاں تک کام آتے ہیں کھانے میں, تو آپ دیکھیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے. تو دوسری طرف آپ کو پتہ چلیں کہ جی ہیومن رائٹس کمیشن نے جو ہے وہ اپنا کمیشن وہ پاکستان میں بھیجنے کی جو ہے وہ ٹھان لی ہے کہ آپ جو وہ جتنے بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, ظاہر ہے ہیومن رائٹس وائلیشن تو ہو رہی ہے پاکستان میں, تبھی جو ہے وہ ادارے, ظاہر سی بات ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش ہوئی, اس کے حوالے سے بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بڑا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو خلاف ہے وہ آواز اٹھائی, اور بھی جتنے بھی ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے انہوں نے بھی پاکستان کے جو وہ ادارے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف بات کی, اس کے اگینسٹ بات کی, اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کو روکنے کی بات کی. تو اب جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ایک کمیشن بھیجیں گے, اس کمیشن میں جی انہوں نے کہا ہے کہ جی کنسرن شو کیا ہے, جی انہوں نے پریشر بلڈ کر رہے ہیں اس چیز کے حوالے سے کہ آپ جو ہے ہیومن رائٹس کے وائلیشن کو روکیں PDM سرکار پر. انہوں نے کنسرن شو کیا ہے کہ جو سیڈیشن کے کیسز ہیں, جو جرنلسٹ ہیں ان پہ, جس میں صابر شاکر صاحب شامل ہیں, موہد پیر زادہ صاحب ہیں, جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا نام آگے سمیع ابراہیم صاحب ہیں, شہین صبی صاحب ہیں,
ان کو لے کر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس چیز کو بھی دیکھیں، اس چیز کو بھی ہم جو ہے وہ اس چیز پہ جو بات کریں گے آپ سے، یا اس چیز کے حوالے سے بھی ہم آپ سے پوچھ گچھ کریں گے۔ اس کے علاوہ جی آپ کو کل بتایا کہ میں نے عادل راجہ صاحب جو ہے وہ گرفتار کیے گئے لندن میں، تو ان کو اریسٹ کر کے چھوڑ دیا گیا دوبارہ۔ جی اب جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا نمائندہ مقرر کرنے جا رہے ہیں، ڈیلیگیٹ کے طور پر ان کو جو ہے وہ مقرر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات آپ تک پہنچانی تھی، آپ تک لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔